لیکن ہمارا ایکسیس ہوگا ان تک. اوکے, تو اب ہم فارورڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو تھوڑا سا اور. ونس اگین دا فون نمبر فار دا پروگرام اوور ہیئر از 773-792-1240. آپ پلیز کال کریں, اور اگر آپ کوئی جو انٹرویوز لائن اپ ہوئے ہیں اگر آپ اس کو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ یہیں پر ہم کو کال کر کے اپنا نام اور انفارمیشن دے سکتے ہیں. ویسے ہم ریکمینڈ یہ کریں گے کہ آپ جو ہے ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں, یا ہمارا جو آرگنائزیشن کا جو نمبر ہے آپ اس پہ کال کر کے وہاں پہ ای میل چھوڑ دیں, میسج چھوڑ دیں. ساتھ ساتھ دوبارہ سے میں آپ کو ایک بات دوبارہ سے انفورس کرنا چاہوں گا کہ بزنس پروموشنز, وی ڈو ناٹ ڈو ایڈس آن دس پروگرام ایٹ آل. آئی تھنک یور فون کال. ہیلو, اوورسیز پاکستانی. یور آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ سب کو رمضان کی مبارک ہو. مبارک. اور بہت اچھا پروگرام شروع کیا. یہ ایکچولی آپ پولیٹیکل بیس پہ پروگرام ہے کہ یہ جسٹ یو وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ اوورسیز پاکستانیز؟ یہ پیور پولیٹیکل ہے سر. ہاں. اور آپ کے فنڈس جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے, آپ جو پروگرام کر رہے ہیں؟ ہمارے ممبرس ہمیں فنڈس کرتے ہیں. اچھا. اور آپ یہاں کے کوئی بھی پرابلمس ہے تو اس پہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیلپ آؤٹ نہ کریں, بلکہ آپ اس میں آپ کو ٹیلی فون ہی تو کرنا ہے, آپ خود کریں, ہمارے ساتھ آئیں. جی جو ان کا مطلب ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے اگر آپ کا بات کریں تو اس کے لیے بالکل ہم ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کے کوئی مسئلہ مسائل آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو اس میں آپ ہی ہم کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اس کا حل بھی آپ ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اس طرح کریں تو یہ سالو ہو سکتا ہے, اور ہم اس ایشو کو جو ہے فارورڈ کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز پہ. بالکل. اچھا ٹھیک ہے. آئی ول گیو یو کال. میرے پاس آپ کا نمبر ہے, میں نے نوٹ کر لیا. میں آپ کو بعد میں. کون سا بول رہے ہیں؟ امیر علی ہے میرا نام. کہاں سے بول رہے ہیں؟ شکاگو سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. خدا حافظ. اللہ حافظ. آپ بات کر رہے تھے. ہاں سوری, میں بات کر رہا تھا بزنس کے حوالے سے. جیسے اب میں لوگوں کو بتایا کہ اس پروگرام پہ ہم لوگ وی ڈو ناٹ ٹیک اینی ایڈز ایٹ آل. دس از ایڈ فری پروگرام. However, we do promote your business provided that you offer something that is lucrative, that is glittery and glamorous for our listeners. Make sure کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کوئی ایسی چیز پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے لسنرس کو جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر کوئی فرض کریں اگر کوئی چیز بیچا جو $15 کی ہے تو ہم آپ بھی $15 کی بیچ رہے ہیں, تو ہم آپ کا بزنس کیوں پروموٹ کریں. لیکن اگر آپ وہی چیز فرض کریں $14 کی بیچ رہے ہیں یا $10 کی بیچ رہے ہیں. لیکن ہم اپنے بھائیوں کو تو پروموٹ کریں گے. ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم ان کو پروموٹ کریں گے اور ہم اپنے کنزیومرس کو اس طرف پش کریں گے. بالکل, ہم وہ تو اس طرف پش کریں گے, لیکن ہم ان کو اس وقت پش کریں گے نا کہ جب ہم کو یہ پتہ چلے کہ وہ کوئی چیز فائدے کی کر رہے ہیں. دو باتیں ہو گئی نا. ایک تو یہ ہو گئی کہ ہم کیوں کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی طرف سے یہ ہو گئی کہ وہ کیسے کال کریں, کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف, تو وہ بھی کوئی چیز دیں لوگوں کو. ٹریول ایجنٹس ہیں, بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں, دیتے کچھ نہیں ہیں چاہے ہمارے بھائی ہوں. لیکن اگر کوئی ٹریول ایجنٹ ایسا آتا ہے کہ اتنی ساری ایئر لائنس ہیں, ہم نے ایئر لائنس پی آئی کے سلسلے میں ایشو ٹیک اپ کیا ہے, تو انہوں نے پولیٹیکل لیڈرس نے جتنی بات کی, یہاں لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ مطلب لوگ بات میرے خیال سب سے بہتر جو جواب جو ملا تھا جب ہم لوگوں نے پی آئی کا ایشو ٹیک اپ کیا تھا وہ نثار کھوڑو صاحب سے ملا تھا. ایگزیکٹلی, بالکل, تو بہت زبردست بات کی تھی انہوں نے. بہرحال یہ تو انٹرویو میں آپ سن سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی ٹریول ایجنٹس ہیں, اگر آپ ذرا سی بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ ان کو وہ ٹکٹ دیں جو ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہو, کم میں دیں, زیادہ آپ کو بزنس ملے گا, ہمارے لوگ اس طرف جائیں گے. بالکل. تو یہ تھا ہمارا بزنس پروموشن کا چھوٹا سا انفارمیشن ہم لوگ کو دینا چاہ رہے تھے. اب آتے ہیں جبران, سوری آپ کی بات کرتا ہوں. میں نے یہاں پر 2-4-5 دوستوں سے اپنے جب ٹیلی فون کیا, ملنا چاہا, تو بہت اچھی طرح سے ملے. لیکن مجھے چونکہ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد مداری جو ہے تماشا تو دکھا چکا, اب یہ پیسے کب مانگے گا. پتہ نہیں کیوں لوگ ڈرے ہوئے ہیں. مداری کیا ہوتا ہے مجھے بتایا. مداری وہ جگلرس جو بدلنا چاہتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے, تو زیادہ پاکستان میں رہتا ہے. ہاں, کیونکہ اتنی بھی خراب نہیں رہی ہے. The concept of America, I guess, has always been کہ امریکہ میں کوئی چیز فری نہیں ہوتی. There's nothing free in America. That is almost true, not 100%. اور وہ اس وجہ سے almost اس وجہ سے کیونکہ we are offering you something free. We are offering you a service free of cost to help you out. Because in return, you're going to promote Pakistani businesses. That's what we're doing. We're promoting
businesses from our Pakistani brothers and sisters. So in turn, you're going to promote them by going to their business, and in return, you're helping out Pakistan as a whole. So yeah, that was that. Let's go on to ہماری دوستوں سے پھر دوبارہ گزارش ہے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ مسائل ہر علاقے کے دیتے ہیں تو یہ بیسڈ کرتا ہے ہمارے انٹرویوز. ہم انٹرویوز ہوا میں نہیں کرتے, مسائل پر کرتے ہیں. تو جس بھی ایریا سے آپ ہمیں انٹرویوز بھیجتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے سادہ سی زبان میں آپ نے لکھنا ہے, اور یہ سوچ کے لکھنا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کو وہ بڑی لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتا, ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اگر اور جس زبان میں بھی کہتے ہیں ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اوکے عبدالعزیز صاحب, اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں کیونکہ میرے ہمارا ٹائم جو ہے وہ رن آؤٹ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں ملک کی مسئلے مسائل پر, اور اس کے حوالے سے میں خاص جو ہمارے پاس ای میل آئی تھیں کن کن کی تھی وہ بتائیں گے؟ جی ہمارے پاس ای میل موجود ہیں جو موصول ہوئے ہیں ہمیں سیما صاحبہ شمبرگ سے, ندیم احمد فرام اسکوکی, ندا صاحبہ ڈاؤنرز گروپ سے, شارق حسین, شعیب محمد, محمد صدیق, ناصر حسین, عثمان بشیر, طاہر حسین اینڈ طلحہ اکرم فرام شکاگو. یہ ساری کی ساری ای میلز جو تھیں وہ لوڈ شیڈنگ اور ٹیررزم کی بیس پر تھی. وقار احمد صاحب نے ایک ای میل کی ہے ہمیں. اس سے پہلے بتا دوں یہ جو لوڈ شیڈنگ اور ٹیررزم کے اوپر جو ای میل تھیں یہ ایسے ایشو ہیں جن کو ہم لوڈ شیڈنگ اینڈ ٹیررزم فرام پاکستان, ورلڈ والی بات نہیں کریں, ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے. یہ ایسے ایشو ہیں جن کو ہم لوگ فوراً سے ختم نہیں کر سکتے. یہ ٹیررزم ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بندے سے بات کریں کہ بھائی آپ پلیز جا کے کل بم نہیں پھوڑنا, اور وہ کیسے کہ ہم نہیں پھوڑیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں وہ ایسے ہیں جس کو ہم لوگ چینل اپ کر سکتے ہیں اور وہ سالو کیے جا سکتے ہیں. ٹیررزم از ناٹ اے ایشو دیٹ وی کڈ سالو دیکھیں جبران, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیررزم کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ ہمارا نیبر ملک ہے ہندوستان, اگر آپ وہاں کے حوالے سے اگر بات کریں کہ وہاں جو مسلم رائٹس ہوتے ہیں اس میں جو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, ہندو تنظیمیں جو ہیں جو مسلم کچھ فسادات کراتی ہیں, مسلم رائٹس کرتی ہیں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. کبھی اگر آپ ہندوؤں سے بات کریں وہاں کے تو بے انتہا پرامن لوگ ہیں, وہ ان سے خود مطلب ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تمام چیزیں جو ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ 5% 10% اس سے بھی کم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بھی پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں اس میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ بہت پرسنٹیج وائز بہت کم ہے, لیکن چونکہ ان پر دوسرے لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور جب دوسرے لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے, ان تمام چیزوں کے بڑھنے کی واحد وجہ دنیا میں جو کہ اب امریکہ کو بھی سمجھ میں آتی ہے, ویسٹرن ورلڈ کو بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب تک دنیا سے یہ مسائل, کشمیر کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, اگر یہ حل نہیں کرتے, کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, بزنس دونوں طرف بڑھتا ہے, تمام چیزیں خود ہوتی ہیں, تو یہ ٹیررزم خود بخود ختم ہوتا ہے. تو یہ تو وہ مسائل ہیں. بالکل, یہ مسائل جن پہ ہم فوراً سے کام نہیں کر سکتے, یہ دوسروں مسئلے جب ہم حل کریں گے ان کے ذریعے خود بخود حل ہو جائیں گے. اب آتے ہیں وقار احمد فرام شلر پارک جنہوں نے ہم کو ای میل دی تھی کس کی وجہ سے, چوکیداری نظام کے بعد, اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں جیسے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ہم نے بات کی آج ہی اس انٹرویو میں کہ یہ جو ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے, تو اس میں آپ بتائیں کہ چوکیداری نظام 30 سال پہلے کا تھا, جس میں ایک وقار احمد نے صحیح لکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی آبادی میں رہتے ہیں, 500 مکان ہیں اس آبادی کے, یہ کم سے کم آبادی ہو سکتی ہے, اور ایک گھر سے 60 روپیز جو ہے وہ چوکیدار لیتا ہے, اور یہ سب 30,000 روپے مہینے کے بنتے ہیں. کہاں جاتے ہیں کچھ نہیں پتا. اس چوکیدار کی عمر اس نے لکھی ہے 64 سال ان کی عمر ہے, سائیکل ان کے پاس ہے, لاٹھی اور سائیکل ان کے ہتھیار ہیں, سیٹی ایک ان کے منہ میں ہوتی ہے, 11:30 سے 4:30 بجے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. نہ وہ گاڑیوں سے ٹیپ چوری کو روک سکتے ہیں, نہ ڈکیتیوں کو روک سکتے ہیں. جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب کو جب ہم نے اشارہ کیا کیمراز کی جانب تو انہوں نے بتایا کہ کیمرہ سسٹم موجود ہے, لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ پولیس اس کو کنٹرول کرے گی. میرے خاص ان کا کہنا یہ تھا کہ کیمرہ سسٹم جو موجود ہے وہ ان کو موجود ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 38 کلومیٹرز آف کراچی میں جو ہے 32 کلومیٹرز آف کراچی اس کیمرے سے کور ہوا ہے. اور مجبوری جو ان کی ہے, جو پرابلم وہ لوگ رن کر رہے ہیں, وہ یہ پرابلم ہے کہ نہ تو پولیس ان کے ساتھ ہے اور نہ ہی ٹریفک پولیس ان کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی چیز سچویشن پیش آتی ہے جہاں پہ فرض کریں کوئی کسی کے ساتھ اسنیچنگ ہو رہی ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے, تو وہاں